औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरल रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि पाकिस्तान 1953 में कार बना रहा था, तरक्की की बजाय तनाज़ुली क्यों? अब सुई से लेकर मोबाइल के चार्जर तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटो इंजीनियरिंग दूसरे शोबों से भी पीछे है, उसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान में ज़हानत की कमी है? क्या पाकिस्तान में सरमाए की कमी है? क्या पाकिस्तान में तालीम की कमी है, रिसर्च की कमी है? क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो इंडस्ट्री लगाने की सलाहियत रखते हों? तो जवाब आएगा नहीं, ऐसा मसला नहीं है। तो फिर क्या हमारे पास ऐसे वर्कर नहीं हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर सकें, जो इस इंडस्ट्री में काम करने की सलाहियत ना रखते हों? इसका भी जवाब नहीं है। तो फिर किस चीज़ की कमी है? अगर हम अपने हमसाए मुल्क भारत की तरफ देखें तो वहाँ पे वो जदीद गाड़ियाँ बना रहे हैं, वहाँ पे आईफोन प्लांट लग रहे हैं। तो हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं जा रहा, बल्कि सोचने के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, कानून पर अमल दरामद ना करना। कानून पर अमल दरामद ना करने वालों को सज़ाएं ना देना। जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की या कानून को मिसयूज़ किया, ताकतवर लोग, उनसे पूछगिछ ना करना, उनसे हिसाब किताब ना लेना, जिसकी सज़ा मुल्क को, मुल्क की आवाम को, हमारे मुआशरे को मिली। लेकिन वो लोग कानून को मिसयूज़ करके मालदार हो गए और वो शायद अब हमारे मुल्क में रहते भी नहीं हैं। ऐसे लोग जो मुल्क को तरक्की की पटड़ी से उतार कर तनज़ली की तरफ लेकर जाते हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुफाद हासिल करते हैं। वो दुश्मन मुल्क से मुफाद हासिल करते हैं कि हमने इस मुल्क को, अपने मुल्क को दुश्मन मुल्क से पीछे रखा, तरक्की से, मियारे ज़िंदगी से, इजादात से, तालीम से। फिर वो कंपीटेटर, मुख्तलिफ़ कंपीटेटर से मुफाद लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री में गाड़ी नहीं बनेगी तो गाड़ी इंपोर्ट होगी। जिस मुल्क से गाड़ी इंपोर्ट होगी उस कंपनी से वो किक बैक लेंगे, मुफाद लेंगे। फिर वो इस तरीके से भी मुफाद हासिल करते हैं कि असल सनतकार को अपनी जगह से हटा देते हैं। असल सनतकार जो होता है वो तो जब सनत लगाता है तो सब चीज़ों को देखता है, क्वालिटी को मेंटेन करता है, रोज़गार प्रॉपर फराहम करता है, नाप तोल वगैरह को ठीक रखता है ताकि उसकी चीज़ की बिक्री भी हो और उसका नाम भी बने। तो जब असल सनतकारों को भगा दिया जाएगा, 2 नंबर सनतकारों को ज़बरदस्ती इंस्टॉल कर दिया जाएगा, उनसे भी फ़ायदा लिया जाएगा। और वो 2 नंबर जो सनतकार होंगे वो कैसे अपना नुकसान पूरा करेंगे? आवाम को गैर मियारी अशिया देकर, नाप तोल में कमी करके, मियार से गैर मियार की तरफ आकर, नाजायज़ तौर पर चीज़ों की शॉर्टेज करके, कीमतें बढ़ाकर। अब चूँकि इक़्तिदार वाले लोगों के साथ उनके मेल मिलाप हो चुके होते हैं तो वो जिस तरह भी मर्ज़ी लोगों को लूटें, कोई भी उनको कुछ नहीं कह सकता। वो असल मुनाफे से 10 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ में झांकें तो पता चलेगा कि पाकिस्तान ने 1953 में कार तैयार की। 1953 में ही एक्साइड बैटरी ने कराची में अपना प्लांट लगाया
1954 میں علی موٹر نے امریکی کمپنی کے اشتراک سے کار، ٹرک، پک اپ کے لیے پلانٹ لگایا۔ 1956 میں ہارون انڈسٹری نے پک اپ ٹرک تیار کیا۔ 1961 میں ایلون انجینئرنگ نے گاڑیوں کے پارٹس کے لیے پلانٹ لگائے۔ 1962 میں پہلا سکوٹر تیار کیا۔ 1962 میں ہی کندن والا انڈسٹریز نے مختلف ماڈلز کی جیپیں تیار کی۔ 1963 میں ہائسن گروپ نے مارک ٹرک بنایا۔ جنرل ٹائر نے اپنا پلانٹ کراچی میں لگایا۔ 1964 میں رانا ٹریکٹرز نے، جو اب ملر ٹریکٹر ہے، میسی ٹریکٹر بنایا۔ گندھارا موٹرز خٹک خاندان نے لگائی۔ ایٹلس ہونڈا نے موٹر سائیکل بنانے کے لیے پلانٹ لگایا۔ 1965 میں جعفر برادرز نے ٹرالر، ایمبولینس، فائر بریگیڈ کے لیے گاڑیوں کا آغاز کیا، تیاری کی۔ اور 1965 میں ہی مانو موٹرز نے ٹویوٹا گاڑیوں کی مقامی سطح پر تیاری کی بنیاد رکھی۔ 1965 میں ہی مانو موٹرز نے ٹویوٹا گاڑیوں کی مقامی سطح پر تیاری کی بنیاد رکھی۔ یعنی 60 کی دہائی تک پاکستان کی انڈسٹری، آٹو انڈسٹری کتنا گرو کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اصفہان گروپ، آدم جی، سہگل، جعفر برادرز، رنگون والا، افریقہ والا برادرز، اتفاق فاؤنڈری، بٹالہ انجینئرنگ، دادا گروپ، گل احمد گروپ، فتح گروپ، فینسی گروپ دھڑا دھڑ انڈسٹریز لگا رہے تھے۔ دنیا بھر کے ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان میں ترقی کی رفتار یہی رہی تو چند ہی سالوں میں پاکستان ایشین ٹائیگر بن جائے گا۔ پاکستان میں فیکٹریاں، کارخانے، ملیں لگ رہی تھی، لوگ غیر ممالک کو چھوڑ کے پاکستان میں آ رہے تھے، انڈسٹریز لگ رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، چیزیں سستی ہو رہی تھیں، چیزوں کا معیار بڑھ رہا تھا، پاکستانیوں کا معیار زندگی بلند ہو رہا تھا۔ پھر اچانک دشمن کا وار چل گیا، نظمیں پڑھی جانے لگیں، جیسے چھینو مل لٹیروں سے، ایسی نظمیں پڑھی جانے لگیں۔ باقاعدہ ایک سازش کے تحت چور ڈاکو کے نعرے لگائے جانے لگے۔ ملک دشمن ہونے کا بھی کئی لوگوں نے تو یہ باتیں شروع کر دی، ان سے ملیں چھین لی گئیں، نیشنلائز کر لی گئیں، اور جن کی یعنی عوام کی وجہ سے یہ چیزیں نیشنلائز کی گئی، ان کو کیا ملا؟ کتنی دیر تک وہ کارخانے چلے، کتنا فائدہ اٹھایا گیا؟ کچھ بھی نہیں، سب تباہ ہو گیا۔ مل مالکان، بہت سارے مل مالکان ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ جو انڈسٹریلسٹ پاکستان میں رہ گئے انہوں نے آج تک انڈسٹری نہیں لگائی، اور اگر انڈسٹری لگائی ہے تو ایسے لگائی ہے کہ پہلے انڈسٹری لگانے سے پہلے قرض لیا، اور انڈسٹری کمپلیٹ لگنے سے پہلے اپنا سرمایہ باہر نکالا کہ اگر مل بند کرنی پڑے تو یا مل کو ہتھیا لیا جائے تو ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، یا دوسری صورت اپنائی گئی کہ کسی غیر ملکی کمپنی سے اشتراک کیا گیا تاکہ اگر کوئی نقصان پہنچایا جائے، ملک کے کرتا دھرتا اس مل کو، فیکٹری کو نقصان پہنچائے تو غیر ملک کی مداخلت سے نقصان سے بچا جا سکے۔ کیسا لگتا ہے کہ جب کوئی فصل پک جائے، زمیندار نے پورے 6 ماہ 3 ماہ محنت کی ہو تو اس کی فصل اٹھا کر لے جائے۔ اگر ایک شخص نے 30 دن کام کیا ہو
تو جب تنخواہ لینے کی باری آؤ تو تنخواہ کوئی اور لے جائے۔ اسی طریقے سے انڈسٹریلسٹ کو تباہ کیا گیا، انڈسٹریلسٹ سے انڈسٹری چھین لی گئی، معاوضہ کبھی کہا گیا دینا ہے، کبھی کہا گیا نہیں دینا، جس سے ماحول خراب ہوا، انڈسٹری تباہ ہوئی۔ پاکستان اب تک اس لیول پر پہنچ ہی نہیں پایا، اور آج تک یہ رویہ جاری ہے کہ بزنس مین چور ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی لٹیرا بزنس کی آڑ میں بیٹھا ہو تو ہم اس کو لٹیرا نہ کہیں، وہ لٹیرا ہی ہوگا، وہ آڑ لیے ہوگا، وہ تو لٹیرا ہے، لیکن اس لٹیرے کی بنیاد پر جو اصل انڈسٹریلسٹ ہے، جو ایمانداری سے انڈسٹری لگا رہا ہے، جو ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کی ترقی کے لیے محنت کر رہا ہے، ظاہر ہے اس میں اپنا بھی منافع لے رہا ہوگا، پاکستان کو زر مبادلہ میں فائدہ دے رہا ہے، اس کو 2 نمبر انڈسٹریلسٹ کی وجہ سے ہم چور ڈاکو تو نہیں کہہ سکتے، اور نہ کہنا چاہیے، بلکہ ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ان لوگوں سے جو قانون کی آڑ لیتے ہوئے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈسٹریلسٹ سے یا کسی بھی بزنس مین سے ناجائز منافع لیتا ہے، ان کو سرعام سزا دینی چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مضبوط پارلیمنٹ نہیں ہوگی۔ اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو وہ ایسے افسران جو بزنس کو تباہ کر رہے ہیں یا بزنس مینوں کو بلیک میل کر کے ان سے بھتہ وصول کرتے ہیں، ان سے باز پرس کی جا سکے گی۔ اور ظاہر ہے پارلیمنٹ اگر کوئی غلط کام کرے گی تو نیکسٹ عوام اس کو ووٹ نہیں دیں گے اور اس کو گھر بھیج دیں گے۔ ہاں، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی کارخانہ، کوئی بزنس مین، کوئی مل کوئی ایسا کام کر رہی ہے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے تو اس حوالے سے قانون سازی کی جا سکتی ہے، قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مل یا کوئی انڈسٹریلسٹ 10 روپے کی چیز بنا کے 20 روپے کی بیچ رہا ہے تو اس کے لیے قانون پہلے بھی موجود ہے، اور مزید بھی اس کو ٹائٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ 20 روپے کی چیز نہیں بیچ سکتے، آپ 15 روپے کی بیچیں، یا اس کو بھی کم کر کے آپ اپنا منافع 12 روپے کا بیچیں۔ وہ چیز پوری کی پوری اٹھا کے نہیں لے جائی جا سکتی۔ ایسا کرنے کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بھی انڈسٹری لگانے کے لیے تیار نہیں، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمیں موبائل کے چارجر سے لے کر گاڑیوں کے پارٹس تک سب چیزیں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں، اور ملک کا زر مبادلہ ضائع ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔